سر سوال یہی ہے کہ بجٹ منظور ہو گئی، اس وقت بھی آپ کو مشکلات تھیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، ایم کیو ایم کے تحفظات تھے، ملاقاتیں ہوئیں، لیکن آپ نے بجٹ منظور کر لیا. ذاتی طور پر آپ خوش ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اچھے فیصلے کیے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تمام مشکل فیصلے ہو گئے، اب آگے آسانیاں ہیں حکومت کے لیے؟ ایکچولی سر اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا، اور یہ کڑوی جو گولی ہے یہ نگلنی پڑنی تھی ایک دفعہ لازمی. اور ایکچولی پرابلم از دیٹ کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. تو اس حوالے سے اگر لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں، بینکوں کی بجائے گھروں کی بجائے بینکوں میں پیسے رکھیں گے، اور ٹیکس ہر بندے کو دینا چاہیے جو دے سکتا ہے وٹ ایور. میں نے جو ترقی پذیر ممالک میں دیکھا، میں نے انٹرنیشنل لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، باہر بھی رہا ہوں سر، جو بیسیکلی جو جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ کامن مین کی زندگی کے لیے اس پہ لگاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑی دیر ابھی اور ہمیں یہ، کیونکہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ورثے میں ملتا ہے. آپ دیکھیں 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب تھے تو 2 روپے کی روٹی تھی، 54,000 روپے کا سونا تھا، 96 روپے کا ڈالر تھا. سر تو پھر 16 ماہ کی حکومت بھی تو آپ کی. میں بالکل مانتا ہوں، آئی ایڈمٹ اٹ، میں شاید فیبرک اس قسم کا کہ جو بات ہے وہ مانتے ہیں، لیکن انہی پالیسی کا تسلسل رکھنا پڑتا ہے نا جی. جو پالیسی آپ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ 40 ماہ کے بعد ہمیں کیا کرتے اس وقت بھی. پھر انہوں نے جو شوکت ترین صاحب نے کیا، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان دا پنجاب، اپوزیشن میں تھے ہم، آپ نے دونوں بزرگ کو کہا کہ آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیں، وہ جو ریکارڈنگ بھی ابھی یہ. پھر ان چیزوں نے بہت زیادہ جو مسائل ہیں. پھر آپ جب پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر یہ ملک بیچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ساری تنقید ہوتی تھی. اب تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بجٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بنایا. اس کے علاوہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. اصل میں یہ جو عالمی ادارے ہوتے ہیں ان کی جو آپ کو ایک طرح سے گارنٹی یا اسٹیمپ لینی تھی، اس لیے تاکہ ان کے بعد جو دوسرے ممالک ہیں جہاں سے بھی معاہدے کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، باقی جتنے ہیں، ان کی آپ کو امداد لینی جو وہ آسان ہوتی ہے. دین دے ہیو جسٹ لائک اے سرٹیفکیٹ. اس حوالے سے حالانکہ بہت سارے ہوگا نیچرلی لوگوں کو مشکل پیش آئے گی، ہمیں بھی آئے گی، ہم بھی انہی لوگوں میں سے، ہم کوئی جاگیردار نہیں ہے کوئی بہت بڑے، لیکن ڈیفینیٹلی مشکل ضرور آئے گی. لیکن ایک دفعہ یہ جو ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. لیکن سر ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے وقت پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، پھر ان کا فیصلہ آیا کہ ٹھیک ہے ہم سپورٹ کریں گے، کمیٹیاں بنی کہ یہ کمیٹیاں معاملہ دیکھیں گی. لیکن اس دن بھی جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو حمایت ہیں وہ کھو چکے ہیں، اکثریت کھو چکے ہیں. تو یہ کیا تحفظات ابھی بھی ان کے برقرار ہیں؟ پیپلز پارٹی کو میں ان کے بارے میں، چونکہ ہماری اتحادی ہے، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کو ووٹ دینا. ہم نے تو بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ سے 2 دن پہلے میاں نواز شریف پرائم منسٹر صاحب نے ایون عمران خان کی پارٹی کو جا کے کہا کہ آپ اپنا جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے شیڈو بجٹ دینا، اس کا کام ہوتا ہے اس میں ترجیحات لے کے آئیں، گڈ موشنز لے کے آئیں، اس طرح کچھ کریں. وہ احتجاج کے علاوہ اور قرارداد، ہر قرارداد کی مخالفت، ہر کام کی مخالفت اس کے علاوہ. لیکن پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا سیاسی وجود قائم رکھنا ہے. اگر ہم بھی ان کی جگہ ہوتے شاید ہم بھی ایسے کہتے. لیکن جو بیسک ہے کہ ہمیں انہوں نے ووٹ دیا بجٹ کو، اور بجٹ اس وجہ سے پاس ہوگا. اگر وہ نہ ووٹ دیتے تو بجٹ پاس نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے باقی جو اگر ان کے جو تحفظات ہیں، اور ساری کانسٹیٹیوشن سیٹیں ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، اور مزید بھی آئی تھنک کابینہ میں بھی آ رہے ہیں. آئی ہوپ سو دے ول جوائن، ڈیفینیٹ دے ول جوائن دا کیبنٹ. ڈسکشن ہوئی ہے؟ ہاں مجھے پتا جی، کیونکہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے ڈیفینیٹ جی سر بجٹ کا. لیکن وہ جس طرح سے نا پیپلز پارٹی ہمارے بھائی ہیں، آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم. لیکن چونکہ اب ہمارے ساتھ اس فیصلے میں شریک ہیں، لہٰذا اگر آسانیاں پیدا ہوں گی تو دونوں کے لیے ہوں گی، اگر مشکلات پیدا ہوں گی تو وہ بھی دونوں کے لیے. نہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مشکل فیصلے آپ لوگوں کے ہیں، پیپلز پارٹی کا نہ وزیر خزانہ ہے نہ کچھ. سر بجٹ تو سپورٹ کیا نا انہوں نے. بات اتنی ہے کہ آپ مطلب جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے جی، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے مل کے. نہیں، لیکن آپ کیا یہ ڈسکشن ہوئی ہے پارٹی کے اندر کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں آ رہی ہے یا کیا؟ جی ڈیفینیٹ ہوئی ہے. ان کے جو ریزرویشنز تھی وہ بھی دور کی گئی. ان کے پنجاب کی زیادہ ریزرویشنز ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جو کچھ اضلاع ہیں وہاں کی ہماری. لیکن میڈم سی ایم جو ہے ہماری مریم نواز صاحبہ، وہ چاہتی ہیں کہ ڈیفینیٹ میرٹ پہ فیصلے ہوں. اس لیے جو 100 دن کی کارکردگی ہے بڑی اپریشیٹ کی گئی ہے. لیکن اصل میں پارلیمنٹ میں کلچر اور ہو گیا، ہم اخلاقی طور پہ بھی ناساد والیہ ہو گئے ہیں. دیکھیں نا، مستی نے بد مستی ادھر کر دی. ادھر جو تھے میرے ساتھ رہے، ایم پی رہے 2008 میں، ادھر کل جو ہے کین یو بلیو برادر ننگی گالیاں دی گئی ہیں. تو یہ ہم سیاسی طور پر نہیں، اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی اب پنجاب میں بھی کابینہ میں آئے گی اور وفاق میں بھی آ رہی ہے؟ جی اب تک وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم وفاق میں بھی آئیں گے اور پنجاب میں بھی آئیں گے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. ایسی کہیں گے آپ 10 تاریخ کو دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. 10 جولائی؟ جی اچھا. I'm giving you the news. 10 جولائی کو میرا خیال ہے کہ they will be in the cabinet. تو میں پھر سے یہ سوال رکھوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو آگاہ کیا ہے، پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا ہے کہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے، یا کیا فیصلہ ہوا؟ میں وی او پی ہوں، ویری آرڈنری پرسن، اس لیول پہ نہیں میرا، میں حالانکہ بڑی دیر سے، لیکن جو بھی ہے جو ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود ان کو دعوت دی ہے 3-4 دفعہ. اور ریسنٹلی بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ایم کیو ایم تو آلریڈی آ چکی ہے.
بیسیکلی تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ان کو پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، بٹ دے ریفیوزڈ. وہ اپنی جو گالم گلوچ بریگیڈ کی سیاست اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں.